منی کا دھونا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی ایسا ایک ہی کپڑا ہے اور اس پر ایسی کوئی نجاست لگی اور اس کو دھو لیا گیا اور اگر کپڑا گیلا ہی ہے سوکھا نہیں تو بھی اس کپڑے میں پھر نماز ہو جاتی. شیرخوار بچے کا پیشاب. حضرت ام قیس اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں. آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا. بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پہ چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں. یعنی وہ بچہ جو ابھی کوئی بھی سالڈ نہیں لیتا پہلے 3 مہینے میں اور لڑکا ہے اس کا پیشاب اڑ کے دور تک چلا گیا تو وہ ساری جگہ کو دھونا بھی مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے اوپر سپرنکل کر دیا جائے ہلکا ہلکا تو اس سے طہارت کی فیلنگ آ جائے گی. لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ اس سے برعکس ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے تو اس جگہ کو دھونے کے لیے کہا گیا. لیکن لڑکا ہو یا لڑکی جب سالڈز لینا شروع کر دیں تو اس کے بعد ان کا پیشاب بھی اس طرح نہیں صاف ہوتا بلکہ اس کو بھی پراپر طریقے سے دھو کر صاف کرنا پڑے گا. لبابہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیرخوار ہی تھے. میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں. تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے, لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ دور تک سپرنکل ہو جاتا ہے, ایک طرح سے سپریڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں کیونکہ نجاست بکھر جاتی ہے یا تھوڑی رہ جاتی ہے. جبکہ لڑکی کا پیشاب ایک جگہ ہوتا ہے تو وہ ساری نجاست ایک ہی جگہ اکٹھی ہو کے یعنی کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے.